انکساری کا جنہیں درس مدینے سے ملا، انکساری کا جنہیں درس مدینے سے ملا، خاک میں درس خودی کو وہ ملا دیتے ہیں۔ اور ایک فاسق کی کریں کس لیے بیعت شبیر، ایک فاسق کی کریں کس لیے بیعت شبیر، راشدین کے لیے وہ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور کربلا میں جو ہوئے ظلم نبی زادوں پر، کربلا میں جو ہوئے ظلم نبی زادوں پر، درد کی آگ کلیجے میں لگا دیتے ہیں۔ اور نیزہ سینے پہ جو کھایا تو کہا اکبر نے، نیزہ سینے پہ کھایا تو کہا اکبر نے، راہ حق میں جو لگے زخم مزہ دیتے ہیں، راہ حق میں جو لگے زخم مزہ دیتے ہیں۔ اور نو کے نیزے پہ سرے شاہ سے آتی تھی صدا، نو کے نیزے پہ سرے شاہ سے آتی تھی صدا، منہ سے جو کہتے ہیں کر کے وہ دکھا دیتے ہیں۔ اور شعر کیوں کاوش باطل کا نمونہ ہو رجز، شعر کیوں کاوش باطل کا نمونہ ہو رجز، ہم اسے دین کے دامن میں جگا دیتے ہیں۔ درود بھیجیے۔ چلو میں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے ایک سلام پیش کریں۔ سلوات۔ بارے دیگر سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آگے آگے آپ لوگ آتے ہیں، آگے آگے آ جاؤ، اس کا ماحول بن جاتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوں گے اندر کسی میں، جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ رہے ہیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اشفاق حسین صاحب کا سلام کلام ہے، اس کے چند اشعار ہیں۔ نفس کی آمد و شب بھی نہ کیوں گرا گزرے، نفس کی آمد و شب بھی نہ کیوں گرا گزرے، امام وقت اگر بن کے سار باں گزرے، امام وقت اگر بن کے سار باں گزرے۔ سکوت سید سجاد نے کلام کیا، سکوت سید سجاد نے کلام کیا، جہاں جہاں ہے اسیروں، جہاں جہاں سے اسیروں کے کارواں گزرے، جہاں جہاں سے اسیروں کے کارواں گزرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شعر دیکھیے گا۔ سوائے شام کوئی اور لفظ کہہ نہ سکے، سوائے شام کوئی اور لفظ کہہ نہ سکے، وہ صدم شام میں ناقابل بیاں گزرے، وہ صدم شام میں ناقابل بیاں گزرے۔ اکیلے جھیل گئے جن کو عابد بیمار، اکیلے جھیل گئے جن کو عابد بیمار، پیغمبروں پہ بھی ایسے نہ امتحان گزرے۔ بھرا ہے شام کا دربار سوچتے ہیں امام، بھرا ہے شام کا دربار سوچتے ہیں امام، کوئی تو کان سے آواز دوستاں گزرے، نہ اس کی نسل نہ خواب ملوکیت باقی،
نہ اس کی نسل نہ خواب ملوکیت باقی، یزیدیت کے سبھی نقش بے نشان گزرے۔ روش روش پہ ہو جب نسل فاطمہ کا لہو، روش روش پہ ہو جب نسل فاطمہ کا لہو، تو باغ دین محمد سے کیوں خزاں گزرے، تو باغ دین محمد سے کیوں خزاں گزرے۔ چھپا سکا تھا نہ کوئی خون سید مظلوم، چھپا سکا نہ کوئی خون سید مظلوم، اسیر کہتے ہوئے غم کی داستان گزرے۔ یہ غم امانت سجاد تھا سو مٹ نہ سکا، یہ غم امانت سجاد تھا سو مٹ نہ سکا، تمام حربے زمانے کے رائے گاں گزرے۔ علی علی بھی کہے جائیں گے علی والے، علی علی بھی کہے جائیں گے علی والے، کہو کہ بچ کے ذرا گردش جہاں گزرے۔ جو ذکر آل محمد نہیں تو جھوم اٹھے، جو ذکر آل محمد نہیں تو جھوم اٹھے، یہ زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزرے، یہ زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزرے۔ ابھی ادا بھی کہاں ہو سکا حق توصیف، ابھی ادا بھی کہاں ہو سکا حق توصیف، ابھی مقام فرزدق سے ہم کہاں گزرے۔ جھکی تھی سجدے میں خود سرزمین شام اشفاق، جھکی تھی سجدے میں خود سرزمین شام اشفاق، جب استیار سے کعبے کے پاس باں گزرے، جب استیار سے کعبے کے پاس باں گزرے۔ سلوات بھیجیے محمد وعلی شکریہ۔ مہدی باقری سے ریکویسٹ کروں گا ایک سلام کے لیے، سلوات بھیجیے گا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، کہ حسن ہے کہ تیر بدن میں، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، اور سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر۔
نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے دشت میں کیسے، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے دشت میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن جاتے ہوئے چومے بازوئے زینب، حسن جاتے ہوئے چومے بازوئے زینب، اور حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، ادھر حسن کا جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسن کا جنازے پر پھول تیروں کے، اور ادھر حسین کے لاشیں کی نظر ہے پتھر، اور تڑپ رہے ہیں جنازے کچھ اور یوں اکبر، تڑپ رہے ہیں جنازے کچھ اور یوں اکبر، کہ تیر کھینچ رہی ہے، کہ تیر کھینچ رہی ہے بدر سے خود مادر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، کہ حسن کے تیر بدن میں، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، میں گزارش کروں گا حضور بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوز و کلام پیش کریں۔ اس سے پہلے ایک ہمارے کمیونٹی میں کچھ لوگ علیم ہیں، اس میں اپنے برادر قمر نقوی اور خرم علی صاحب اور جتنے بھی مومنین ہیں اس کمیونٹی میں، ان سب کے لیے جو ہے اما یجیب کی اگر بیٹا آپ لوگ پڑھنے پائیں گا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب
آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ تشریف اندر لے آئیں. فرش اضا کا جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے. بی بی بھی یہاں پہ تشریف لاتی ہیں جو کہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ تمام ائمہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے یا چائے کی پیالی باہر بیٹھ کے پئیں گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے. سلوات. ایک سلام میرے چچا تقی حسن صاحب کا. ماہ غیرہ کی بات باقی ہے، ماہ غیرہ کی بات باقی ہے، جب تلک کائنات باقی ہے، ماہ صحرا کی بات باقی ہے. دین حق کے ترے دم سے حسین، یہ احمد کی تیرے دم سے حسین، روح باقی ہے جان باقی ہے، ماہ زہرا کی یاد باقی ہے. دین حق کی محافظت کے لیے، دین حق کی محافظت کے لیے آج بھی ایک ذات باقی ہے، ماہ زہرا کی بات باقی ہے. ماتم شاہ کربلا ہوگا، ماتم شاہ کربلا ہوگا، جب تلک بھی حیات باقی ہے، ماہ زہرا کی بات باقی ہے. مقدر سوار لے اپنا، مقدر سوار لے اپنا، ایک قیامت کی رات باقی ہے، ماہ زہرا کی بات باقی ہے. حشر تک تیرے واسطے عباس، حشر تک تیرے واسطے عباس،
باقی ہے، ماہ زہرا کی بات باقی ہے، عشق غم بیتے ہیں تقی پھر بھی، عشق غم بیتے ہیں تقی پھر بھی، قلب کی واردات باقی ہے، ماہ زہرا سلام پیش کر رہا ہوں میر انیس صاحب کا. حسین جب کہ چلے بادے دو پہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھا بے توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، درے قیام پا اہلے حرم بلکتے تھے، زمیں پا عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے، زباں جو سوکھی تھی کچھ بات کر نہ سکتے تھے، پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے، حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، پکارتی تھی کوئی روکے یا علی فریاد، تمہاری بیٹیاں جنگل میں
زمین پر باقر تھا اور کہیں سجا، فلک پہ گل تھا کہ روح بطول روتی ہے، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہے، حسین جب کہ چلے بادے محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شبیر ظاہر صاحب سے مرثیے کی ریکویسٹ کرتا ہوں. صلوات. دیگر سب ایک مرتبہ جو گزرے ذلت و خواری میں زندگی کیا ہے، جو گزرے ذلت و خواری میں زندگی کیا ہے، خدا کو بھول کے بندوں کی بندگی کیا ہے، اور یہی تو فرق ہے انسان میں اور ہے وہاں میں، شعور عقل سے پہچان روشنی کیا ہے، جو گزرے ذلت و خواری میں زندگی کیا ہے، اور یہ مال و زر کی چمک ہے شراب کی مانے، یہ مال و زر کی چمک ہے شراب کی مانے، نہد میں کام نہ آئے تو چاندنی کیا ہے، جو گزرے ذلت و خواری میں زندگی کیا ہے، اور نثار شمع نبوت پہ ہے یہ پروانے، نثار شمع نبوت پہ ہے یہ پروانے، وفائے بزر و سلمان نے فارسی کیا ہے، جو گزرے ذلت و خواری بے زندگی کیا ہے، اور یہ حر کی موت حیات ابد کی ہے ضامن، رومال فاطمہ ہے پاس زندگی کیا ہے، رومال فاطمہ ہے پاس زندگی کیا ہے، اور خدا ولی ہے نبی ہے علی ولی علی، خدا ولی ہے نبی ہے ولی علی بھی ولی، اٹھا کے دیکھیے قرآن کو ولی کیا ہے،
خواری میں زندگی کیا ہے. خدا ولی ہے نبی ہے ولی علی بھی ولی. اٹھا کے دیکھیے قرآن کو ولی کیا ہے جو گزرے ذلت و خواری میں زندگی جب گورے غریباں سے وطن میں حرم آئے. جب گورے غریباں سے وطن میں حرم آئے. سر پیتے سجاد بازیر علم آئے. کہتے تھے ناک برنا امام امم آئے. کہتے تھے ناک برنا امام امم آئے. 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے. آواز بطول آئی کے تاریخ جہاں ہے. زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے. زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے. زینب میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئی. زینب میرے پردیسی کو یزرب میں نہ لائی. زینب میرے مظلوم کی تو نے جو جدائی. زینب میرے مظلوم کی تھی تو نے جدائی. زینب تو لٹائی غریبوں کی کمائی. نکلی تھی تو سب کنبے کو اولاد کو لے کر آئی ہے. فقط عابد ناشاد کو لے کر آئی ہے. فقط عابد ناشاد کو لے کر. ناگاہ خبر آمد سادات ہوئی. مردوں سے بھرے راستے اور عورتوں سے ہر سمت تقدس کا زیارت کا سرانجام. نانائے زہرا سے بقیہ میں تکورا. یہ کہتے ہوئے لوگ چلے جاتے تھے گھر سے. کہتے کوئی سورا سے حسین آئے سفر سے. کہتے کوئی سورا سے حسین آئے سفر سے. زنجیر درے فاطمہ سوغرا کو ہلا کر ایک لڑکی نے جلدی سے یہ آواز دیا کر. بی بی پیدل آیا تیرا شکر خدا کر. ملائی ہوں کوبراؤ سکینہ سے میں جا کر. مرضی تیری مادر کی جو میں پاتی ہوں بی بی. میں گود میں اصغر کو ابھی لاتی ہوں بی بی. میں گود میں اصغر کو ابھی لاتی ہوں بی بی. جب گورے غریباں
آخری جو مجلس ہوگی یہاں پہ محرم حرام کے سلسلے کی وہ 3 بجے ہوگی. آپ کو اس کی ای میل آ جائے گی تو اس کو آپ خیال سے دیکھ لیجیے گا. تو چاند کے حساب سے کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے تو اس حساب سے پروگرام جو بھی ہوگا وہ آپ کو ای میل میں بھیج دیا جائے گا. ہم آخر میں مولانا جناب آغا مہندی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ انہوں نے زحمت کی اور روزانہ باسٹن سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. ماشاء اللہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. دعا گو ہیں کہ آپ کی کو صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ دے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنے علم سے جو ہے نوازتے رہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جعفریہ کے ممبران کی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے. قبلہ تشریف لائیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فتر القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم أفز سنة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التهينات المفاضة من الأماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين الرسول النبي المكي المدني القرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد وعلى أخيه وابن عمه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوا على محمد. I begin in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting us this tawfiq to
be part of the Aza of Sayyid al-Shuhada, be part of Aza of Imam Hassan al-Mujtaba, be part of the Aza of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Personally thank the organizers to invite me here. My dear brothers and sisters, the topic of discussion was based on a verse of Holy Quran and the hadith of the Holy Prophet, where Allah subhanahu wa ta'ala declares, Innaka la'ala khuluqin azim, that, O Prophet, you are the manifestation of best character, best moral character. And the Prophet of Allah himself declares, Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq, that my bi'sa, my appointment, my coming to this world was to ensure that humanity can attain moral uprightness to the highest of the highest rank. Insani Kamil. There is a whole discussion on the Insani Kamil. So, now who would be the one who we would follow and see? Quran says, Lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. It is the Prophet of Allah to be emulated, to be followed. Uswa as an exemplar, it is only Prophet of Allah, or whom the Prophet points out to with the command of Allah subhanahu wa ta'ala. I cannot call myself that I am Uswa. I cannot declare myself to be Uswa. It has to be the divine Uswa, the divine exemplar that would lead us to the true liqa or the encounter of Allah subhanahu wa ta'ala in the life of this world. Are we even pursuing those high aspirations, my dear brothers and sisters? Or we are so caught up in the life that we live that we don't have time for all these, sophisticated ideas, and we are, doing our day-to-day mundane affairs, and we feel that life is all good. Now that we are living in a very affluent country, everything is working fine. If there is no recession, I have my job and things goes, as... But if we turn around, we realize that we have spent a whole lifetime, and which is not going to come. If we turn around and realize, we see that our children are no more young children. And if we have not imparted, if we have not instilled those values that can hold them steadfast on the path of Sirat al-Mustaqim when they are confronted with challenges and calamities, then we are not only in a great danger, but we have put our family in a great danger. Maybe by coming, by traveling, by migrating, because one of the most fundamental responsibility for all of us is ourselves and our families, in the light of the verse of Holy Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protect yourself and your families from the fire of hell. And the verse proceeds and it says, that fire whose fuel is human beings and rocks. So this is our, responsibility. But that responsibility is not something that you teach as a ritual, but that responsibility is to instill those values such that their actions should manifest what they believe in, what they stand for. And that is what Aimma Tahirin have always, taught us. Merely talking is not going to suffice. What is the manifestation of that talk if that talk has been received by the soul and the soul has submitted and the soul is willing to take the hardships to undergo that action? If that process is not carried forward, it will just be, all talk without any action. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So yesterday we talked about, hikmah. Yesterday we talked about knowledge, how justice, which is, if knowledge
and if the khuwa of our, which gives us the capacity to be angry, or the quwwa which gives us the capacity to walk through our desires, quwwa ghazabiyya, quwwa shahwiyya, if these three are regulated by adl, by justice, then only you will see akhlaq-e-husna. Those actions, the manifestation of those actions would be good moral character traits that are expected by Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. Now, if we look at those, when we talk about justice, then ulama of akhlaq say justice, there are some traits where, like knowledge is a quality. You can have some knowledge, you can have more knowledge, there could be intensity of knowledge going from one direction to the other direction. Or for that matter, other traits you can take. Okay, like a person could be shaji, could be brave, but it can differ based on that person, his circumstances. But the quality of adala, ulama of akhlaq say that either it exists or it does not exist. There is no intensity of low or high. Either there is adala or there is no adala. And the immediate opposite would be zulm, jor. That would be the immediate opposite. So adala, having, and if you recall one of the verses of Holy Quran, I had the honor of reciting on my first majlis, in which Allah subhanahu wa ta'ala declares, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ. Indeed, we have sent the prophets with clear proofs, and along with them we have sent the book and mizan, a criteria. Why? So that people can judge amongst themselves with justice. Justice has to prevail in society. And when we look at the life of the Holy Prophet, he was the true manifestation of justice from Allah subhanahu wa ta'ala. He was not unjust to anybody for even a moment. He did not take advantage of any situation in his favor. He was completely abiding by the principles that he had laid forward, which were sent through him by Allah subhanahu wa ta'ala. So the sense of justice, and that sense of justice we find, the manifestation of that sense of justice, we only find amongst the ashab to its highest level in Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. And that's why you will find Amirul Mu'mineen not considering even to give an extra share from Baytul Mal to his own brother. On the other hand, look at Hazrat Nuh. Hazrat Nuh is asking Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, inna bani min ahli. He's doing all this recommendation. He is my son. Hazrat Nuh does not know that his son has become a kafir. He knows. But he is still asking Allah, out of my association with you, O Allah, being me, your servant, O Allah, and him being my son from my ahl, O Allah, let him pass. Let him go through. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Laysa min ahlik. He's not from your ahl. He's not from your family. Innahu amalun ghayru salihin. Because his actions are not true manifestation of what you stand for. So if we look at this, my dear brothers and sisters, our children, if they are truly our ahl, then they have to live up to those principles. But for them to live up to those principles, it is our duty that we have invested enough time and energy in nurturing and instilling those values. But if we ourselves were very, naive or very careless about those, then the outcome will be an outcome which would be regretful for all of us. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad.
So we find that, the adalat that Allah talks about, justice, that sense of justice, either a person is just or not just. And that's why I was even mentioning to one of the brothers before the majlis, how Amir al-Mu'mineen sense of justice was unwavering. There was no situation or condition where he would submit for even a moment. For that matter, like, those people who were, recommending Amir al-Mu'mineen that, you should not open fronts in every direction. You have just become a Khalifa right now. You need to consolidate your rule and then slowly go after one after the other, including Amir al-Sham. And Amir al-Mu'mineen is not willing to concede and make him be the governor of Ali ibn Abi Talib even for a moment. You think that if you and I, without being in that position, knows how to govern and how to manage, Amir al-Mu'mineen was not aware of that? Of course he was aware of that. But the principle would have been completely sacrificed had he endorsed him even for a moment. So we cannot endorse zulm even for a moment. That's what we see in the seerah of Masumeen. And likewise, when we look at the life of Imam Hassan also, Imam Hassan has not endorsed the Khalifa. Imam Hassan has saved the blood of innocent people that Bani Umayyah were willing to spill just to stay in power. And that's what they said when they came to Kufa. Amir Sham says, I don't care about what you do with your namaz and roza. That's none of my business. Although that's also is not what he did. That's another argument that ulama poses. He said that if anybody rises and challenges my position, that's when I'm going to stand there. But even for him to derive legitimacy for his position, he had to be part of the divine narrative that the Prophet of Allah had brought. That's why you find that he had tried everything, and that's how it happened. Let me give you an example. Example of Hazrat Muslim ibn Aqil. Hazrat Muslim ibn Aqil, people in Kufa have done the bay'ah of Hazrat Muslim ibn Aqil, and here Ibn Ziyad arrives, and Ibn Ziyad succeeds in creating fear amongst people. There is no army. Ibn Ziyad is confined with about 70 or even less than 32 or 35 guards confined inside of the palace. And he does not have an army yet. Merely by fake propaganda or fake news in today's time and age, he was able to convince people that if you don't come on my side, death and destruction would become your destiny. To the extent that people, thousands of people, did Salat of Maghrib with Hazrat Muslim ibn Aqil being the prayer leader, and then Salatul Isha in the same masjid was done behind Ibn Ziyad. The same amount of people. And he made it mandatory that you need to show up in the masjid for Salat. Those people who had paid allegiance to Hazrat Muslim ibn Aqil, they left Hazrat Muslim ibn Aqil, and the same people are now standing behind Ibn Ziyad. So Ibn Ziyad was also driving legitimacy for Yazid. Sometimes we ask this question to ourselves, right? That taqiyya in our faith, in our deen, is part of our deen, taqiyya. If you are, threatened with life, you can protect yourself by saying whatever the person is asking you to say. But in your heart, you still believe in Allah. Imam Hussein, why did not Imam Hussein take that position? Imam Hussein did not take that position because he was the inheritor of Prophet. He was the inheritor of the Sunnah of the Prophet.
He was the one who was ensuring that purity of Islam is retained. Not only Imam Hussain, even Misamet Ammar. Misamet Ammar could have just walked away and said, Takhayya is my faith, part of my faith, and I don't have to. But Misamet Ammar, this is where, love exceeds duty. This is where, love is willing to sacrifice itself. Here there is no duty. There is only love of Amir al-Mu'mineen. And he was willing, he did not want it under his watch that anybody would dare and speak foul language against Amir al-Mu'mineen. And it was not only Misamet Ammar. Look at Hajar ibn Adi al-Kindi. You see Hajar ibn Adi al-Kindi? First he is commanded by Ibn Ziyad to go and by the governor. It was not, Ibn Ziyad had not arrived yet. It was before Karbala that Hajar ibn Adi al-Kindi was killed. That he should go and say La'an on Amir al-Mu'mineen, and he takes the opportunity and he starts praising Amir al-Mu'mineen, and he is arrested, and now he's being taken towards Sham, and on the way the messenger from Sham arrives and say, even on the way, if they are willing to curse Ali, let them curse Ali and free them, and if they do not, then kill them right then and there and bury them. And Hajar ibn Adi receives this messenger along with the army of Bani Umayyah, and they make Hajar and his son dig their own graves. They first were made to dig their own graves, and now they were supposed to be killed and they will be thrown in those graves. Even then, at that point, Hajar ibn Adi al-Kindi asks the assassin or the killer, says, I have a request for you that I want you to accept. He says, what is it? He says, I want you to kill my son first before you kill me. He says, I am going to kill anyway. I don't really care. But why would a father want to see his son dying? And Hajar ibn Adi al-Kindi says that I do not want my son, out of the fear of death, in the last moment change his position in regards to Amir al-Mu'mineen. I want to ensure that he dies on the faith of Amir al-Mu'mineen being his Mawla. So my dear brothers and sisters, this is love. This is the commitment. This is how much we expect from our children. We are not expecting less. We are expecting more. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. And then, another point that I wanted to quickly go through was ghazab, quwwat-e-ghazabiyya. I mentioned yesterday how anger, if it is conditioned and controlled through adl, through justice, that anger would turn into bravery, shuja'. It has to be controlled. Now there are some examples that the ulama have given. What ghazab is? Ghazab is, anger is considered to be like a hunting dog. Ulama Ikhlaq, they say, it's like a hunting dog. If you train a hunting dog, and when you shoot your target, and your target falls, the hunting dog goes and retrieves it. What if the hunting dog starts eating the, what you have shot? Will you continue to keep that hunting dog? It has to be controlled and restrained and disciplined in such a way that it does its task and brings what has been shot to his master. That's how a hunting dog has to operate. That's how a hunting dog needs to be trained. So anger has to be there, and anger has to be conditioned and controlled. It cannot just go loose. You cannot let it go loose wherever you want. And then say, I'm just like this, I'm angry, I didn't mean it, I'm sorry. No. It has to be used where it is necessary to be used, not everywhere. And look at, even very famous story of Saad, I think, of the Prophet of Allah. When he passes away, the Prophet of Allah carried him, and he prayed his salat, and the Prophet of Allah was so cautious that
People asked, what was happening, O Prophet of Allah? Why were you so cautious? He said that I could see so many angels who are being part of this salat of Mayyat, of Saad. With all of that, when the mother of Saad listens and she hears, she says, "Oh Saad, congratulations for going into heaven." And the Prophet of Allah immediately stops her, saying, "No, no, no. What are you talking about?" He still has to go through a lot of hardship. And the reason of hardship was his akhlaq outside were very, very good. Nobody had any problem. But his akhlaq inside of his house were not good. He was not compassionate with his family, with his wife, with his children. And now he has to be held accountable. So my dear brothers and sisters, this path, this journey that we undertake, we have been created for a purpose, and it is a very, very high purpose. That purpose is not to just make our life easy. The reason, the things that make our life easy for such a short period of time is only for us to survive and sustain in this world. But the journey is very, very long. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, this is a direct words of Imam Hassan Mushtaba alayhi salam. In his last moments, this is what the Imam had said. Companion comes, he's seeing that the Imam is dying. He says, "Yabna Rasulullah, izni, Yabna Rasulullah. Do wa'az on me, advise me, O son of the Holy Prophet." And the Imam is saying, "Qala nam, ista'idda li safarik wa hassil zadak." Get ready for the journey. And hassil zadak. And acquire the provisions for the journey. Imam is dying and asking his companion, get ready for a journey. And ensure that you acquire provisions for the journey. What are those provisions that we need to acquire? We need to be ready for that journey. Quran talks about Zad. What is the khayr, the best Zad? فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Ya ulil albab, Quran says. The best of provisions that are there, O people who possess intellect, is taqwa, God worthiness, God consciousness, awareness of presence of Allah, being God aware in every moment of our lives. That is what taqwa is. And taqwa is the best provision that we can carry. And Imam Hassan is saying that, get ready for this journey. And qabla hulul ajalik, before the unraveling of that fearful ajal, the appointed term of your death. Get ready and acquire provisions. We see how people acquire provisions, right? I mean, if you go to Mount Everest, will you be carrying 65-inch television along with you on your backpack? You're trekking Mount Everest or hiking, whatever term you use it. How is it that you travel? You want to ensure that you can survive this terrain, this journey, which is going to be very, very harsh and very, very rough. One wrong move can make you fall to your death. So you want to carry weight, you want to carry burden, which is absolutely essential for you to survive. You're not going to carry your 3-piece suit that you will wear in a marriage or something, right? There you're going to carry every gram, every, amount of weight that you carry has to be what is absolutely necessary for you. Otherwise, it would start creating problems in your journey. So, my dear brothers and sisters, this provision for this journey, which is eternal and which is very, very, it cannot be imagined how long it is going to be. And what is the zad? What are the provisions that we are carrying? What is it that we are carrying? If we accumulate provisions,
which are not useful, and we get to the point of departing from this world. Ulama of akhlaq, they say, when the person sees and realizes that he is being taken away from his beloved, meaning this world, this children, and the wealth that he has created in this world, if he is being separated and he realizes that on the verge of death he becomes a kafir. He says, this is my Lord, he's separating from my beloved. This is my beloved and he is making me go away from here. I'm not going to leave. You are not my Lord. So that is how a person is going to react at the time of death if he has not prepared for the true provisions for that journey. And that's what Imam Hassan is saying. Wa'alam. Imam says, be aware, know that innaka tatlubu dunya wal mautu yatlubuka. Be known to you that you are seeking dunya and death is seeking you. Death is trailing us. Death is behind us. The term death does not disappoint us. The term death does not make us depressed. The term death should make us prepare for the provisions of the journey that we believe that we are going to undertake in afterlife. For those, death means non-existence. For them, it should be a depressing, a depressive sort of a conversation, discourse. But for those who believe that it is only intiqal, it is only transfer, and if you're going to transfer somewhere else, don't you need things from there? What is it that you need to have? Are we preparing for those provisions or not? Imam is saying that innaka yatlubu dunya wal mautu yatlubuka. And then, this is very beautiful, Imam says, وَلَا تَحْمِلْ حَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. Do not be fearful and concerned of the day that has not arrived in the day that you are in. All the time we are concerned about the day that has not arrived in our lives. And we completely ruin our present for a future that we are not seeing. For the future we are not even, we don't even know if we are going to live there. Imam is saying कि अपना हम और गम जो है वो दिन जो आया नहीं है उसमें जो है डाल कर अपने हाजिर को जाया मत कर दो. अपने हाजिर से जो है ज्यादा से ज्यादा कस करो. And then the Imam says, وَلَا تَحْمِلْ وَعْلَمْ إِنَّكَ لَا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ خُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ. Imam says that, do not seek more than what is necessary for you, because everything apart from what you seek, which is necessary for you, for that you are khazanchi. For that you are the trustee. It belongs to somebody else. Khut, if you look at the Arabic meaning of khut means to, something which enables you to survive. That's it. There is no pleasure in that. All it does is keep you alive. That's all it does. And then, Imam says, وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ. If you have acquired it, and if it is halal, there is hisab in that. وَفِي حَرَامِهَا إِقَابٌ. And it's haram, there is iqab, there is retribution coming to you from Allah subhanahu wa ta'ala. So, go for what is bare minimum necessary. I talk to people, those who are successful people, those who have really succeeded in life, even they do not have time for themselves. Now you have succeeded, you have already enough wealth, you can live off that wealth and also enjoy the time and invest that time in getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. But they don't have time for that. They have never read Quran, maybe when they were very young they have read Quran. Some of them feel that if I just give money away in the sake of Allah, that's a good thing, but that is not sufficient. How are you disciplining your soul
when you are going to be by yourself, when our families are going to bid farewell to us in a grave which is going to be dark, have we created that environment for ourselves in which we are going to be comfortable? We are not guilty. We are looking forward to meeting our Lord. اگر عزیزوں ہم نے اپنے سفر کے لیے زاد کو مہیا کیا ہے اور ہم مشتاق دیدار پروردگار ہیں تب تو بہت اچھا ہے. ورنہ جیسے ہی ہمارے عزیز اور اقارب ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس کے بعد رہے گا کیا؟ اس کے بعد وحشت رہے گی. اور پھر امام کہتے ہیں فَأَنزِلْ دُنْيَا کا بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ، اس دنیا کو ایک میت کی طرح قرار دو. مطلب کیا ہے اس کا؟ خذ منہا ما یکفی کا، اس میں سے اتنا ہی لینا جتنا تمہارے لیے کفایت کرے. یعنی اگر ہم ایسے سچویشن میں آ گئے کہ جہاں پر سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہم کو مردار اگر کھانا ہے تو ہم کتنا مردار کھائیں گے؟ ایک حرام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کول مائنز اگر بند ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے دوسرے انسانوں کا گوشت کھا کر سروائیو کرتے ہیں جب تک ان کے لیے مدد نہیں آ جاتی ہے. تو اس حالت میں جو مردار کا گوشت ہم اگر کھائیں ٹو سروائیو، ہاؤ مچ ول اٹ بی؟ کتنا کھائیں گے؟ امام کہہ رہے ہیں بس اتنا ہی لو اس دنیا سے، اس سے زیادہ مت لو، اس لیے کہ پھر اس میں حساب ہوگا. اور اگر حلال ہو، اگر شبہات ہے تو اس میں اور بھی حساب ہوگا، اور حرام ہے تو اس میں عقاب ہوگا. اگر تم نے احتیاط کیا اور اس کے باوجود بھی کچھ رہ گیا تو جو عقاب ہوگا وہ بہت کم ہوگا. صلوات علی محمد وعلی محمد. پھر فرماتے وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے عمل کرو، اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسا تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والے. یعنی ائمہ تاریخ یہ نہیں کہہ رہے کہ صبح سے شام تک جو ہے موت کا انتظار کرو اور کام دھندا سب چھوڑ دیں اور جو ہے ملک الموت کا انتظار کرتے بیٹھے. البتہ یہ ایک اور المیہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً میں اپنے وطن کی بات کر سکتا ہوں، آئی ایم شور یہاں پر ایسا نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بس صرف ملک الموت کا انتظار کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے. جبکہ مومن ہمیشہ جوان ہے. حضرت مسلم ابن اوسجا تلوار ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے تھے، ہاتھ میں راشا تھا، تلوار کو ہاتھ سے باندھ دیا گیا تھا کربلا میں. یہ جو ہے پلکیں گر جاتی تھی، دیکھتا نہیں تھا تو پلکوں کو ایسے کھینچ کے باندھا گیا تھا کہ آنکھ کھلی رہے تاکہ دشمن کو دیکھ سکے. ایسے آ کر جہاد کیا تھا. یعنی اگر ہم واقعاً کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اعوان انصار امام صاحب العصر والزمان ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں محترم اس کے لیے ہر مومن کو تیار ہونا ہے، صرف جوانوں کے لیے یہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ عمل اس دنیا کے لیے، تدبیریں اس دنیا کے لیے ایسے کرو جیسا کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہو. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی فیوچر پلاننگ مت کرو، امام یہ نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے کہ ایسا کرو جیسے کہ ہمیشہ رہنے والے. لیکن اس کے بعد کا فقرہ ہے وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ، اب اپنی آخرت کے لیے کیسا عمل کرو. فرماتے ہیں كَإِنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، گویا تم کل مر جانے والے ہو. اپنی آخرت کے سلسلے میں ایسے عمل کرو کہ بس یہ آج میری آخری رات ہے، کل میں مر جاؤں گا. تو انسان کتنا عجول اور کتنا جلدی سے کرے گا. مجھے پتا ہے کل کے بعد نہ میرا مال میرے لیے رہے گا، نہ میری اولاد میرے لیے رہے گی، کوئی بھی میرے لیے نہیں، کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے. تو کتنا جو ہے تیزی سے اور جلدی سے اپنی آخرت کے لیے عمل کرے گا. امام کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی ایسے عمل کرو جیسے کل مر جاؤ گے. صلوات علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، اگر تم چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو بغیر اپنے قوم اور قبیلے کے، کیونکہ اس زمانے میں قوم آپ
کس قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں اس کے بیسس پر عزت ہوتی تھی. اور دوسرے مقاموں میں جیسا انڈیا میں کاسٹ بیس سوسائٹی ہے, آپ کون سی کاسٹ میں ہوتے ہیں, ویسی قریش, اگر آپ قریش میں سے ہیں تو ان کی ایک بزرگی مانی جاتی تھی. تو امام کہہ رہے ہیں کہ ادارت عزن بلا عشیرت, اگر بغیر قوم اور عشیرہ رشتہ داروں کے اگر تم عزت چاہتے ہو, وحیبتن بلا سلطان, اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری حیبت رہے جبکہ تم سلطان نہیں ہو, تم حاکم نہیں ہو, حاکم کی ایک حیبت ہوتی ہے, تم چاہتے ہو کہ حیبت ہو تمہارے سے, لوگ تم کو دیکھ کر حیبت میں آئے جبکہ تم حاکم نہیں ہو, فَأَخْرِجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, تو پھر نکل جاؤ اللہ کی معصیت سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ, تو وہ عزت بھی ملے گی اور وہ حیبت بھی ملے گی. صلوات علی محمد وعلی محمد. روایت کہتی ہے کہ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ ادب کی مکان کا, آپ گریا کر رہے ہیں مولا, یہی روایت, جبکہ آپ کی منزلت, آپ کا مکان رسول اللہ سے کتنا قریب ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں, میں اس لیے گریا نہیں کر رہا ہوں. اور راوی کہتا ہے فقد حججت 20 حجتا ماشیا, آپ تو 20 حج آپ نے پیادے آپ نے حج کیا ہے یا ابن رسول اللہ. آپ نے اللہ کی راہ میں مال 3 مرتبہ ایسے دیا, النعل والنعل, یعنی پاؤں کی جوتیاں تک دے دی اللہ کی راہ میں. 3 مرتبہ امام حسن نے پوری اپنا جو ہے مال دے دیا, یہاں تک کہ پاؤں کی جوتیاں تک دے دی. تو امام کہتے ہیں انما ابکی لخصلتین, میں رو رہا ہوں 2 خصوصیتوں کی وجہ سے. لحول المطلع, جو اطلاع دی گئی ہے اس کے حول سے, یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ بھی ملاقات پروردگار کے وقت جو ہے رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں اس خبر کی وجہ سے جس میں حول پایا جاتا ہے. اور دوسرے وفراق الاحبہ, اور دوسرے جو ہے اپنے چاہنے والوں کا فراق, ان سے دور ہوں گے. ودخل علیہ اخو الحسین, پھر روایت کری کہ امام حسین داخل ہوئے. فکیف تجد نفسک, امام حسین بھائی سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں. فرماتے انا فی آخر یوم من الدنیا, میں آخری اس دنیا کی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں. وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ, اور اول روز میری آخرت کا آج اس کا آغاز ہونے والا ہے. اور اس کے بعد امام گریا کرنے لگتے ہیں. تو امام حسن مجتبی تشت میں روایت کہتی ہے کہ خون اگل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہیں کہ حسین آپ گریا نہ کیجئے, اس لیے کہ آپ کا دن جیسا ہوگا کسی اور امام کا دن نہیں ہوگا. لا یومک یوم یا ابا عبداللہ, امام حسن اپنے بھائی حسین کو تسلی دے رہے ہیں. عزیزو, یہ وہ مظلوم حسین ہیں کہ امام شہادت پر فائز ہو رہے ہیں, اس عالم میں بھی حسن مجتبی نے حسین کی مجلس کی ہے, حسین کا سوگ منایا ہے, اپنا غم نہیں منایا. حسین ایسا مظلوم ہے, انبیاء آسمان و زمین نے حسین کا ماتم کیا ہے. اگر ہم کر لیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو شرف ہے, یہ تو توفیق من اللہ ہے کہ ہم آل رسول پر گریا کرتے ہیں. لیکن عزیزو, آل رسول کی غربت اور ان کی محبت, اپنے چاہنے والوں کو یاد کرنا. یہاں پر امام حسن مجتبی کے ہمراہ چاہنے والے ہیں, آخری لمحات میں بھی امام سے نصیحتیں کہہ رہے ہیں.
لیکن جب امام حسین ودا ہو رہے تھے سید سجاد کے پاس آتے ہیں مولا اور آ کر سید سجاد کو غصے سے بیدار کرتے ہیں. بیٹا سید سجاد بیدار ہو جاؤ. بابا کیا بات ہے؟ سید سجاد میں مقتل کی جانب جا رہا ہوں. کیوں بابا؟ چچا کہاں پر ہے؟ علی اکبر کہاں پر ہے؟ قاسم کہاں پر ہے؟ اون محمد کہاں پر ہے؟ ہمارے چچا حبیب کہاں پر ہے؟ امام فرماتے ہیں سید سجاد تمہارے اور میرے علاوہ مردوں میں اب کوئی زندہ نہیں رہا. سید سجاد چاہتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کے لیے اٹھے، لیکن امام روکتے ہیں، کہتے ہیں مشیت پروردگار یہی ہے سجاد کہ تم یہاں سے کربلا سے کوفہ جاؤ اور کوفہ سے شام جاؤ. لیکن سید سجاد میری کچھ وصیتیں ہیں. سید سجاد جب وطن لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا اور ان سے کہنا کہ میری غربت کو یاد کرنا. ان سے خصوصاً کہنا کہ میں نے انہیں بہت یاد کیا ہے جب میں ایک 6 مہینے کے بچے کو قیام کی طرف لا رہا تھا. امام انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. علی اصغر کو بتائیں تو کیسے رباب کو بتائیں، اس لیے کہ وعدہ تو یہ تھا کہ پانی پلا کر لائیں گے، لیکن اب جب علی اصغر کو لائے ہیں تو من کا ڈھلا ہوا ہے. امام تمام امور امامت حوالے کرتے ہیں سید سجاد کے، ویسے ہی امام حسن مجتبی تمام امور امامت کے امام حسین کو حوالے کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن حسرت تھی کہ نانا کے جوار میں دفن کیے جائیں، اسی لیے چاہتے تھے کہ نانا کے جوار میں دفن ہو جائیں اور وصیت بھی کی تھی کہ نانا کے جوار میں دفن کر دینا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا بھیا حسین اگر فتنہ برپا ہو جائے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا. اسی لیے جب نکلتا ہے جنازہ حسن مجتبی کا اور مسجد نبوی میں آتا تو مسلمان چاہے یہ کہ آل رسول کو حسن مجتبی کا پرسہ دیتے. جنازے پر تیر چلا رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت حسن مجتبی کا جنازہ تیروں سے پیوست ہو گیا ہے. اور صبر کا عالم بنی ہاشم کا کیا ہوگا کہ حسین زندہ ہے، موجود ہے، مدینہ ہے، عباس زندہ ہے، موجود ہے، مدینہ ہے. لیکن چونکہ امام نے صبر کرنے کے لیے کہا تھا تو مولا نے صبر کیا. میں کہوں گا مولا حسن آپ کربلا میں آ کر دیکھیے کہ کیسے حسین تیر پر تیر کھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہ وقت بھی آتا ہے کہ پشت فرس پر حسین جھومنے لگتے ہیں، زمین پہ آنا چاہتے ہیں، صدا نشیب میں حسین دیتے ہیں اما آئیے اما. حسین زمین پر ہمارا گیا صرف رسول دوسرا بادشاہ سبز ہمارا گیا
گیا صفت رسول دوسرا حسن سب کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سب کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سب کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا سر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا سے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا تڑپ کر یہ کہا تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ آئی تیری زینب ہو فدا حسن سبز کبا تیری غربت پہ آئی تیری زینب ہو فدا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا حسن سبز کبا گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا حسن سبز کبا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا حسن سبز کبا خطا مار گیا صفت رسول دوسرا
حسن سبز قبا بے خطا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بغیر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا ذکر رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غدار ہو گیا کیسا غدار زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا واہ حسن سبز قبا باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غدار ہو گیا کیسا غدار اب زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا واہ حسن سبز قبا باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا پھر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے میں ہے شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا میں ہے شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے حسنی میں ہے یہ شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا حسنی میں ہے یہ شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا
سے رسول دوسرا حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا سب سرے قریب بلا سب سرے قریب بلا قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا حسن سبز قبا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا سب سرے قریب بلا سب سرے قریب بلا قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا حسن سبز قبا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے اب وہ پھر آتا ہے اب وہ پھر آتا ہے لوٹ کے جو گھر آیا حسن سبز قبا ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز قبا گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور
چھپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وہ حسن سبز قبا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا جگر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب اب زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا وہ حسن سبز قبا اب زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے زندگی میں یہ شام غریباں جیسا وہ حسن سبز قبا زندگی میں یہ شام غریباں جیسا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا شہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا جب سرے کرب بلا جب سرے کرب بلا خاتم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا وہ حسن سبز قبا قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا کل سے ایک بار جنازہ
ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو پھر آیا وہ حسن سبز قبا خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا شین اس وقت جو غازی کو نہ روتا ہوتا حشر ہو جاتا بابا حشر ہو جاتا بابا آتے نہ جنازے تھے تمہارے مولا وہ حسن سبز قبا تیر آتے نہ جنازے تھے تمہارے مولا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا ضد رسول کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد 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 کا گھرانہ کربلا والے سن کے محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں کہاں ہو علی اکبر ذرا باز تو دینا کہاں ہو علی اکبر ذرا باز تو دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں زمین کربلا اس کو ذرا رام سے رکھنا زمین کربلا اس کو ذرا رام سے رکھنا سنایا ہے علی اصغر کو شہر تیرے داماں میں سلایا ہے علی اصغر کو شہر تیرے داماں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں
محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکلی زچدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکلی زچدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواب سرے حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواب سرے حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار
السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیکی یا فاطمة سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا قرۃ عین الرسول. السلام علیک یا حسن مجتبی. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن حسن ومسلم بن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر شہید الریاح. السلام علیکم جميعا رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا نور اللہ. السلام علیک یا حجت اللہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان شریک القرآن. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم جميعا رحمت اللہ وبرکاتہ. بچے چھوٹے والا یہ نہیں تھا. یہ